السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے پیارے بھائیوں، بہت سے بھائیوں کا یہ سوال ہے کہ کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے متعلق علم تھا؟ یعنی اللہ رب العالمین نے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب حسین کی شہادت کے متعلق آگاہ کیا تھا؟ تو جی ہاں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسے حضرت مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے متعلق علم تھا، اللہ نے یہ بتایا تھا۔ مسند احمد میں حدیث نمبر ہے 648، اور حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم وعیناہ تفیضان، میں ایک دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی، آپ کی یہ حالت کیوں اس طرح ہے؟ آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل میرے پاس آیا اور جبرائیل نے مجھے یہ بیان کیا، ان الحسین یقتل بشط الفرات، کہ حسین کو فرات کنارے قتل کیا جائے گا۔ پھر جبرائیل نے کہا کہ کیا میں آپ کو اس جگہ کی مٹی نہ لے آؤں، نہ دکھاؤں؟ تو میں نے کہا کہ ہاں۔ تو جبرائیل علیہ السلام ایک مٹھی مٹی کی لے کر میرے پاس آئے، اور یہ معاملہ دیکھ اور سن کر میں اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کے نکلنے کو نہ روک پایا، یعنی اس وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ یہ روایت سندن حسن ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ جبرائیل بتا دیا گیا تھا کہ حسین کو شہید کیا جائے گا۔ اب اس حدیث کو بنیاد بنا کر بعض لوگوں نے یہ کہا، جن میں سنی کہلوانے والے بھی بعض ہیں، اور اہل تشیع کا تو ویسے ہی مذہب یہی ہے کہ پورا سال رویا جائے، پیٹا جائے، ماتم کیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ بعض کم فہم لوگوں نے اس روایت کو بنیاد بناتے ہوئے کہا کہ ذکر حسین کی محفلیں سجانا اور پھر قتل حسین کو بیان کر کے رونا یہ درست عمل ہے، تو اس لیے یہ کام درست نہیں ہے۔ حضرت حسین کا ذکر کرنا، شہادت حسین کا ذکر کرنا اور اس کے تناظر میں آنسوؤں کا اپنے آپ نکل آنا یہ درست، لیکن باقاعدہ رونے کے لیے اہتمام کرنا، رونے کا ماحول بنانا اور پھر ماتم کرنا، نوحہ کرنا، یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ محبت حسین میں اگر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں یہ ایک اور بات، لیکن باقاعدہ رونے کے لیے اہتمام کر لینا تو یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا افسوس شہادت حسین پر۔ مسند احمد میں ہی حدیث ہے 2165 نمبر پر، یہ مسند احمد میں روایت، اور یہ روایت بھی سندن حسن لذاتی ہی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس میں راوی ہیں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام بنصف النہار، میں نے دوپہر کے وقت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خواب میں دیکھا، اور صحابی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، میں نے دوپہر دن میں اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شیشی یا بوتل کی طرح ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ خون ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جو ہیں وہ غبار آلود ہیں۔ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ھذا، میں نے کہا اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا دم الحسین و صحابہ، یہ حسین اور حسین کے ساتھیوں کا، جو دیگر اہل بیت حسین کے ساتھ تھے، یہ حسین اور حسین کے ساتھیوں کا خون ہے۔ اس روایت کے راوی عمار کہتے ہیں ہم نے یہ وقت یاد کر لیا، اور پھر جب حسین کی شہادت کی اطلاع ملی تو وہی وقت تھا کہ جس وقت میں عبداللہ بن عباس کے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو اس لیے پیارے نبی کو شہادت حسین سے پہلے بذریعہ جبرائیل بتایا گیا کہ حضرت مولا حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا جائے گا، اور شہادت کے بعد پھر پیارے نبی عبداللہ بن عباس کے خواب میں آئے۔ عبداللہ بن عباس وہ صحابی ہیں دیگر صحابہ میں کہ جنہوں نے حسین کو کوفے جانے سے منع کیا تھا، اور جناب عبداللہ بن عباس نے کہا حسین اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میں تیری سواری کے آگے لیٹ جاؤں اور تو رک جائے تو میں لیٹنے کے لیے بھی تیار ہوں، کوفے مت جا، کوفے والوں نے تیرے باپ اور بھائی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، تو یہ کوفی تیرے ساتھ بھی اچھا رویہ نہیں کریں گے، نہیں رکھیں گے۔ اور پھر وہی ہوا کہ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر 32,000 بیعت کرنے والے کوفی عبید اللہ ابن زیاد کے ایک ڈراوے میں آ کر سب کے سب حسین کو بے یار و مددگار چھوڑ گئے۔ البدایہ والنہایہ، یہ دونوں احادیث سندن حسن ہیں، لیکن ماتم کرنا، نوحہ کرنا یہ حرام۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اپنا چہرہ پیٹا، اپنا گریبان پھاڑا اور جاہلیت کا واویلا کیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ابو داؤد، واللہ عالم بالصواب۔